بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی سب سے زیادہ فکر رکھنے والے ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی تھی کہ جس سے بات اچھی طرح واضح ہوتی تھی کہ آپ یقیناً دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے ہیں جیسا کہ کوئی آدمی مسافر کسی جگہ چند دن کے لیے قیام کرتا ہے۔ معمولی سا اس کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، ایک آدھ جوڑا ساتھ رہتا ہے اور ایک آدھ کوئی اور ضروری چیز، بس وہی اس کی کل کائنات ہوتی ہے۔ اور یہ عقل مندی کی بات بھی ہے کہ سفر میں آدمی پردیس میں جہاں مقیم ہے، جہاں گیا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے چند دن کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں وہ کسی کام سے ہی ٹھہرا ہوا ہوگا۔ اگر وہ ان سب چیزوں میں پڑے گا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، بہت سارا ساز و سامان ساتھ رکھنے میں اگر لگ جائے گا تو جس کام کے لیے آیا ہوا ہے وہ کام نہیں کر پائے گا، وہ کام میں کے اندر کوتاہی ہو جائے گی۔ تو جس طرح اس کی پوری نظر کام پہ رہتی ہے، کھانا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سونا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بھاگا دوڑی، بس مقصد کیا ہے کہ جس کام کے لیے میں سفر میں ہوں وہ اس مقصد کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی کرتا ہے سفر میں جانے کے بعد بھاگا دوڑی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ حقیقت سب سے زیادہ واضح تھی کہ یہ دنیا محض ایک مسافر خانہ ہے، یہاں چند دن کے لیے انسانوں کو ٹھہرنا ہے، اور حقیقی ٹھکانہ، حقیقی گھر، حقیقی آرام کی جگہ وہ جنت ہے، آخرت ہے، لہذا وہاں کی فکر کی جائے، اس مقصد کو سامنے رکھ کے یہاں زندگی گزاری جائے۔ چنانچہ آپ کے ہر واقعے سے بات خوب اچھی طرح چھلکتی ہے۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو گئے، حالانکہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے نبی ہیں، کتنے اللہ کے چہیتے برگزیدہ بندے ہیں کہ کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ کہاں سو گئے؟ چٹائی پر سو گئے۔ کتنی سادہ زندگی تھی آپ کی۔ آج کل تو کوئی معمولی سا آدمی بھی ہمارے جیسا اگر کہیں جائے تو اس کے نیچے گدے بچھائے جاتے ہیں، نئی نئی چادریں بچھائی جاتی ہے، اور طرح طرح کے ڈلپ کے گدے، نہ معلوم کیسے کیسے۔ لیکن آپ وجہ کائنات ہیں، آپ ہی کے صدقہ طفیل میں ساری کائنات بنی ہے، بنائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، لیکن بے تکلف زندگی آپ کی ایسی تھی، سادہ زندگی اتنی تھی کہ آپ چٹائی پر سو جاتے تھے، کوئی تکلف نہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے جسم مبارک میں چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ چٹائی پر آدمی لیٹتا ہے، کچھ دیر اگر لیٹ جائے تو اس کی بناوٹ کے نشان کھال پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائے تو ہم آپ کے لیے اچھا بچھونا بچھا دیا کریں اور آپ کے لیے آرام کی چیزیں مہیا کریں۔ صحابہ تو جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے، کہاں آپ کو کسی ذرہ برابر تکلیف میں بھی دیکھ سکتے تھے وہ لوگ۔ لہذا فوراً عبداللہ بن مسعود جو آپ کے خادم خاص ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، سفر حضر کے آپ کے ساتھی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو سب کچھ ہیں اور اس کے باوجود آپ چٹائی پر سو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے بدن پر نشانات پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات گراں گزرتی ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کے لیے اچھے بچھونے کا انتظام کر دیں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ جیسے کوئی مسافر آدمی، اس کو عیش و آرام سے کیا واسطہ، اس کا تو مقصد جو ہے، جس مقصد کے لیے وہ سفر میں ہے، ساری توجہ اس کے اس مقصد پر ہے۔ اسے کیا پتہ کہ کہاں سونا ہے، کہاں کیا کھانا ہے، جو مل گیا کھا لیا، جو جگہ مل گئی لیٹ گئے بیٹھ گئے، مجھے دنیا سے کیا واسطہ۔ میری اور دنیا کی تو بس ایسی مثال ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے بیٹھ جائے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مثال تو اس راستہ چلنے والے مسافر کی طرح ہے جو تھک کر تھوڑی دیر کے لیے سایہ لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے سفر کے لیے آگے چل پڑے۔ تو دنیا بھی یہ گزرگاہ ہے، ہم روز دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک کتنے لوگ گزر گئے، جنازے گزر رہے ہیں، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اپنا جو اصل ٹھکانہ ہے، قبر، آخرت، وہاں جا رہے ہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی واضح مثال دے کر امت کو متوجہ کیا کہ یہاں آدمی کو زیادہ ہاتھ پیر نہیں مارنے چاہیے، جو مل جائے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اسی پر قناعت کرتے ہوئے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار دینی چاہیے۔ ہاں، جو اصل لامحدود زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، اصل جو ہمارا وطن ہے، اصل جو ہمارا گھر ہے، وہ آخرت ہے، جنت ہے، اس کے لیے آدمی کو سامان اکٹھا کرنا چاہیے کہ وہاں کمی کوتاہی نہ رہ جائے، وہاں کے لیے آدمی فکر کرے۔ یعنی دنیا ہمارے لیے صرف اس راستے کے درخت کی طرح ہے جس کے نیچے ذرا دیر کے لیے کوئی مسافر بیٹھ جائے، بھلا اتنی سی دیر کے لیے کون بلڈنگ تعمیر کرے، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اور یقیناً آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو لمحوں سیکنڈوں کی زندگی ہے، وہاں کا تو ایک ہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہاں تو آدمی 50 سال میں چلا جاتا ہے، تو سیکنڈوں کی بات ہے بالکل۔ تو سیکنڈوں میں رہنے کے لیے آدمی بیوقوف ہے کہ کروڑوں کا گھر بنائے، بلڈنگوں پر بلڈنگیں چھاپے، اور کون اچھے بستر بچھائے اور لذتوں میں پڑے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، وہیں اس کی منزل ہے۔ منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے آرام کرنا ناسمجھوں کا کام ہے۔ جو راستے میں آرام سے پڑ گیا وہ منزل پر کہاں پہنچے گا؟ منزل پر تو وہی پہنچے گا جو نیند بھی قربان کرے، جو آرام بھی قربان کرے، بھوک پیاس بھی قربان کرے، اور ہر طرح کی عیش و عشرت اور لذت کی چیزیں قربان کر دے، وہی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو آدمی ان سارے جھمولے میں پھنس جائے تو وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ یعنی جس نے دنیا کو اپنا گھر بنایا اسے کہیں گھر نہ ملا، کیونکہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور آخرت کے لیے کوشش نہیں کی جو وہاں مکان ملے۔ یہ فرمایا کہ دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ یعنی یہ بے عقلی کی بات ہے کہ آدمی ساری زندگی کمانے میں اکٹھا کرنے میں، ادھر سے ادھر سے جمع کرنے میں لگا رہے۔ بھائی کس لیے کر رہے ہو؟ کتنا کھا سکتے ہو؟ جی کتنا استعمال کر سکتے ہو؟ کہ پیسوں کو تو نہیں کھا سکتا کوئی آدمی۔ پھر کیا ہوگا کہ جتنا استعمال کر لیا باقی وارثوں کے لیے چھوڑ کر مر گئے، دوسرے مزے اڑا رہے۔ جی آپ نے حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ آپ نے حق دیکھا نہ ناحق دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام، نہ رات، نہ دن، نہ نمازوں کا دھیان، نہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف توجہ، بس پیسہ پیسہ، کمائی کمائی، ہر وقت یہی بھوت سوار تھا۔ اب کتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں قبر میں؟ 20 روپیہ نہیں، خالی سب دوسروں کے حوالے کر گئے۔ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ محنت اور جوانی صحت اپنی خراب کی کس کے لیے؟ غیروں کے لیے، دوسروں کو وارث بنانے کے لیے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ آدمی دنیا کے لیے اتنے ہی ہاتھ پیر مارے جتنا کہ یہاں ضرورت ہو، اس سے کہ یہاں گزر بسر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ جیسے تو پردیسی ہے یا جیسے تو راستے میں جا رہا ہے۔ کتنی عجیب و غریب مثال ہے۔ جیسے آدمی راستے میں جاتا ہے تو ایک دم گزر جاتا ہے، راستے سے سڑک پار کرتا ہے نا، اگر رک رک کے جائے گا یا راستے میں ٹھہرے گا، بیٹھے گا، آرام کرے گا تو کوئی بھی مار کے چلا جائے گا۔ آدمی ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، بجلی کی طرح ادھر سے ایک دم ادھر سڑک پار کر لی۔ تو بالکل ایسی ہی گزر گاہ ہے یہ دنیا بھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو تو مردوں میں شمار کر، یعنی یہ سمجھ کے موت ابھی آ جانے والی ہے، یا یہ سمجھ کے میں مر چکا ہوں، حساب و کتاب درپیش ہے، اللہ کے حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کر، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کر، اور بیماری کے زمانے کے لیے تندرستی میں عمل کر کے رکھو، یعنی تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ بیمار ہونے پر عمل کم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا موت کے لیے اپنی زندگی میں عمل کر کے رکھ، آخرت کے لیے اسی مختصر سی زندگی میں عمل کرنے ہیں، اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں ملے گا۔ یہ وقت آخرت ہی کی فکر و تیاری کے لیے ملا ہوا ہے، لہذا عقل مندی سمجھداری اسی میں ہے کہ آدمی کل کے بارے میں سوچ کے چلے، سمجھ سے چلے۔
کتنے قیمتی قیمتی لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، کتنے اچھے بھی برے بھی دنیا میں آئے، انہوں نے اچھائی میں بھی نام کمایا، برائی میں بھی نام کمایا، لیکن پھر بھی دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے ہی گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کر، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کر، نہ معلوم شام کو ہم رہیں نہ رہیں، صبح کو ہم رہیں نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔